اور رابطہ کمیٹی کے ممبران کے ساتھ ان سے بات ہو رہی ہے سندھ کی سیاست پر۔ ذوالفقار مرزا نے جو ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور ایسے وقت پہ کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا کڑا وقت ہے، پنجاب میں ان کو حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ راجہ ریاض ابھی جنوبی پنجاب کا دورہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں جا کے، مختلف شہروں میں جا کے بیانات دے رہے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو کل اسلام آباد میں بھی بلایا گیا ہے صدر صاحب کی طرف سے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ جی اب کیا لائے عمل ہوگا۔ لیکن یہ صرف مسئلہ یہاں پنجاب کی حد تک نہیں ہے، مسئلہ اصل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ذوالفقار مرزا ہمیشہ کھیل سارا بگاڑ دیتے ہیں وہ سندھ میں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے بات کی عہدیداروں کے ساتھ، آگے بڑھتے ہوئے ہم یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ ذوالفقار مرزا کے ان بیانات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ذوالفقار مرزا کیا ہیں؟ کیا ڈان ہیں؟ آپ ان کو صوبائی وزیر داخلہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ انہیں؟ یہ تو ایک قسم کے وہ ڈان نظر آتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، پر ان کو چاہیے کہ رویہ چینج کرے۔ ان کے بول کے اس کا منہ تھکتا نہیں ہے، وہ اس کو چاہیے بولنا کم کرے اور عمل زیادہ کرے، اور عمل کرے گا تو پاکستان کی غربت ختم ہوگی، نہیں تو پھر یہ انسان ہی ختم ہو رہے ہیں، غربت نہیں ختم ہوگی، انسان ختم ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی بریک سے پہلے افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ جی منہ بند کرانا بہت ضروری ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان سے ان کی وزارت لے لی جائے، ان کے بس منہ بند کرائے پاکستان پیپلز پارٹی۔ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ پہلے وہ تولیں اور پھر بولیں، اس طرح ہوگا۔ اس طرح نہیں کہ آج جا کے وہ معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور دوسرے دن یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ان کا پھر یہی رویہ ہو جاتا ہے، وہ الٹ پلٹ بیان دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر ابھی کہا گیا کہ جی ان کو پہلے تولیں اور پھر بولیں، لیکن ذوالفقار مرزا کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے بچوں میں سے ہیں جو بہت شرارتی ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے کوئی غلطی کی، شرارت کی، تو اس کے بعد ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کرایا گیا، ان کو کہا گیا کہ اب ایسا نہیں کرنا، معافی مانگ لی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب معاملات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، دوبارہ سے کوئی نئی شرارت کر لی۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی غیر مستحکم صورتحال سے گزر رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو مستحکم کریں۔ بہت سارے دوست اور بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، بشمول الطاف بھائی اور ان کے ساتھ بہت سارے ساتھی، باقی جماعتوں کے دوست بھی، کہ اس ملک کو مستحکم لائن پہ لے آئیں۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے یہ ہمارے شرپسند جو لوگ ہیں، میں بھی پیپلز پارٹی کا ہی ایک کارکن تھا، میں اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، کیونکہ یہ اب چھان پورا پارٹی رہ گئی ہے۔ اب ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، ملک میں اتنے مسائل ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور ہر مسئلہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایم کیو ایم، اگر میں آپ کو پنجابی میں بتاؤں، ایم کیو ایم اگر پنجاب کے آ کے اللہ کی مہربانی نال کم کر رہی ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، جس طرح کے پورے سندھ چ انہوں نے کیتی ہے، سرحد چ کیتی ہے، بلوچستان آزاد کشمیر اور گلگت چ کیتی ہے، اور اتنے بھی اگر کر رہی ہے تو کسی نے کوئی ٹھڈ پیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اچھی پیغام جانا چاہیے کہ یہ پارٹی جڑی ہے یہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی ممبر جڑا کوئی عہدیدار انہاں دے وچوں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہویا، تے صرف اور صرف ایسے ہی کرتاراں نال کہ جی ایم کیو ایم یہ کرتی ہے، ایم کیو ایم وہ کرتی ہے۔ اس وجہ سے ذوالفقار مرزا صاحب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنے پارٹی کے لحاظ سے، اپنی بیوی کے عہدے کے لحاظ سے، اور اس ملک کے لحاظ سے، کہ اس ملک کو خدا کا واسطہ اس ملک کے لوگوں کو آرام سے جینے دے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو آرام سے جینے کا موقع دیا جائے اور لوگ اپنی زندگی کو، اپنے کاروباری زندگی کو لے کے چل سکیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے اکثر مختلف تقاریر میں سنا ہے، صدر صاحب تقریر کریں تو وہ بھی مطلب فلو میں کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کریں تو وہ بھی کہہ جاتے ہیں۔ اس کا اینگل یہ بھی ہے کہ سپیچ کرتے ہوئے تو اس طرح کی باتیں منہ سے نکل ہی جاتی ہیں، اور دوسرا خاص طور پہ جب آپ سپیچ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہوں، ایڈریس کر رہے ہوں جو کہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے یہ سب کہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، باقی لوگوں کا تو ٹھیک ہے فلو میں کہہ جاتے ہوں گے، لیکن ذوالفقار مرزا جو ہے خاص طور پہ وہ میرا خیال سے ایم کیو ایم کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کو وہ غلط لیتے ہیں، کہ کوئی کمزوری سمجھتے ہیں یا کوئی سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ونس فار آل اب ذوالفقار مرزا کا ایک باقاعدہ، حالانکہ وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا ایک باقاعدہ باقاعدگی کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، اور اس کا ایک پراپر ایک ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ میرا خیال اب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ تھوڑے دنوں میں ایک بیان شرپسندی والا دے دیتے ہیں اور پھر جا کے معذرت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈبل پالیسی یا دوغلے پنا اب میرے خیال سے نہیں چلے گا، لیکن اب ان کی جگہ جیسا باقی لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو انٹیریئر منسٹری ہے ہماری، کہ اس کا سارا لا اینڈ آرڈر ہے، اور اگر آپ ذوالفقار مرزا کا پورا ریکارڈ دیکھیں
तो जितना लॉ एंड ऑर्डर इनके दौर में डिस्टर्ब रहा है और किसी दौर में नहीं रहा है। ठीक है, आपने कहा कि जुल्फिकार मिर्जा के दौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा खराब रही है, लेकिन आज सिंध असेंबली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी आप देख लीजिए कि पिछले दौरे हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन थी और हमारे दौरे हुकूमत में जब से मैं इंटीरियर मिनिस्टर बना हूं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की बिलखुसूस क्या है। तो वो तो अपने परफॉर्मेंस के गुण गा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। जी मीडिया आज़ाद है मेरे ख्याल, और रिकॉर्ड और स्टैटिस्टिक्स से सारी बात साबित हो जाएगी कि आया पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर थी या अब। एक चीज तो क्लियर हो गई है, वो पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद लियारी गैंग वॉर, जो रहमान डकैत ग्रुप और जो ये सारे क्रिमिनल्स लियारी के अंदर थे, उनको पिछले दौरे हुकूमत में तमाम हुकूमतों ने उनके खिलाफ एक्शंस किए, जिसकी वजह से वो कंटेन्ड थे। एक लिमिट तक रह के वो अपनी वारदातें कर रहे थे सिर्फ लियारी के एक सर्टेन पोर्शन के अंदर। लेकिन जब से जुल्फकार मिर्जा आए हैं और इन्होंने सरपरस्ती उनकी शुरू की है और ओपनली उनके जलसों में ये जाना, शिरकत करके और उनके हक में नारे और इस हद तक कह देना कि अगर ये टेररिस्ट हैं तो फिर मैं भी टेररिस्ट हूं, तो वो तो टेररिस्ट हैं। इन्होंने भी, हम तो कहते रहे कि ये उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो इन्होंने साबित किया कि ये टेररिस्ट हैं। इनकी उस सरपरस्ती की वजह से लियारी गैंग वॉर उस लिमिटेड एरिया से, पोर्शन में से निकलकर अब वो पूरे कराची के अंदर अपनी वारदातों का उन्होंने नेटवर्क फैला दिया है। जिस तरह अभी इफ्तिखार रंधावा भाई ने बताया कि अब तो फनकारों को उनकी तरफ से चीटें जानी शुरू हो गई हैं भत्ते की वसूली के लिए, बिजनेसमैन को उनकी चीटें जा रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं कराची के अंदर इस भत्ता माफिया के अगेंस्ट। उस लियारी गैंग को वहां से एक लिमिटेड जगह से निकालकर उस डकैत गैंग को के हाथ में पूरे कराची का अमन दे दिया गया है और पूरे कराची को उन्होंने एक तरह से मैसूर कर लिया है और वो वहां से भत्ता की वसूली, अब अगवा बराए तावान की वारदातें जितनी इंक्रीज हो गई हैं, तो जितनी देख लें वो अगवा होने के बाद लियारी के अंदर ले जाई जाती हैं, वहां पहुंचा दिए जाते हैं। अभी आपने फनकारों की बात की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी तो कह सकती है कि देखिए जी कराची में मेजॉरिटी किसकी है, होल्ड किसका है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। तो हम सिर्फ लियारी के इलाके के अगर कुछ बदमाश ऐसे हैं या ऐसे शरपसंद अनासिर कहना चाहिए वहां पर मौजूद हैं, तो वो पूरे कराची को किस तरह से यरगमाल बना सकते हैं या उनसे किस तरह भत्ता वसूल कर सकते हैं या उनको किस तरह से चिटें दे सकते हैं, जिस तरह से फनकारों की अभी यहां पर मिसाल दी मुबीन भाई ने। देखें, गवर्नमेंट उनकी है, वजीर दाखिला वो हैं, तो मैं समझता हूं कि वो किसी के इशारे पे, किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो सिंध कार्ड यूज कर रहे हैं, वो क्राइम की सरपरस्ती कर रहे हैं। जितने भी जराइम हो रहे हैं, इससे पहले इतने जराइम नहीं थे। इस गवर्नमेंट से पहले 3 साल पहले, इस वक्त हम गवर्नमेंट का हिस्सा जरूर हैं, कोलिशन पार्टनर जरूर हैं, मगर असल में गवर्नमेंट जो है वो पीपल पार्टी की है और वही काम कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसियां हैं उनके अंडर काम कर रही हैं, हमारे अंडर नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि जुल्फकार मिर्जा को या तो एमक्यूएम फोबिया हो गया है या उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या वो राह के एजेंट हैं। किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये उनको पता होगा या पीपल पार्टी को पता होगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, अगर किसी एजेंडे पर आप एक ऐसी पार्टी के साथ कोलिशन में हैं कि जिनके सूबाई वजीर दाखिला, जैसा कि अभी यहाँ पर आपके साथी ने कहा कि रॉ के एजेंट हैं, एजेंडे पर हैं, इस तरह के लोगों के साथ आप कैसे मफामती पॉलिसी लेके चल सकते हैं, कैसे उनके इत्तेहादी बन के रह सकते हैं? लेकिन हम जो है वो पाकिस्तान की खातर, इस मुल्क की खातर और जमहूरियत की खातर मफाहमती पॉलिसी को लेकर आगे चल रहे थे और चलते रहेंगे। लेकिन जुल्फकार मिर्ज़ा जैसे लोग जब इसके पार्टी के, पीपल्स पार्टी के दोस्त होते हैं, तो ऐसे लोगों को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह के वो अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, वो इस मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है और पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। जैसा कि आपने अभी ये कहा कि पूरे कराची के अंदर पूरे देखें मैक्सिमम अचीवमेंट जो है वहाँ पर एमक्यूएम की है। एमएनए सबसे ज़्यादा हमारे हैं वहाँ पर, 18 टाउन है, 18 में से 14 टाउन हमारे थे, 2 में से हमने मिल के जो है ना वो गवर्नमेंट बनाई थी, लोकल गवर्नमेंट, और एमपीए सबसे ज़्यादा हमारे। तो मैं कह रहा था अभी यहाँ पर कि जी जो भत्ताखोरी की बात हो सकती है या फनकारों को शेड भेजने की बात हो सकती है, तो कंट्रोल तो सारा मुत्तहिदा का है। अली मुमताज, मैं इसीलिए उस तरफ आ रहा था कि देखें जब किसी की मैक्सिमम अचीवमेंट होती है तो फिर वो ये कोशिश करता है कि वहाँ पर अमन रहे, वहाँ पर सुकून हो, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, वहाँ पर जो है ना वो तरक्याती काम हो।
اس پہ توجہ دی، جیسا کہ ایم کیو ایم نے اپنے پچھلے دور میں جب لوکل گورنمنٹ بھی تھی تو یہ کیا، کراچی کو دنیا کے 10ویں بڑے ترقی یافتہ ملک میں لا کے کھڑا کر دیا، اور وہاں کا میئر جو مصطفیٰ کمال ہے وہ دنیا کا جو بہترین 3 میئر تھے ان میں سے ایک تھا۔ تو ایم کیو ایم کو تو جب موقع ملا ہے تو ایم کیو ایم نے کام کیا اور کر کے دکھایا دنیا کو اور منوایا بھی ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جب میکسیمم اچیومنٹ ہے وہاں پر، تو جب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں۔ جب لوگ ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں میکسیمم تعداد میں، تو جب ہم ان کی سیٹسفیکٹریکلی کام نہیں کریں گے، ان کو روزگار نہیں ملے گا، وہاں امن سکون نہیں ہوگا، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ ہمارا ساتھ چھوڑیں گے۔ اس لیے ہماری تو یہ کوشش ہوگی، کیونکہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر امن قائم کرنا ہے، اور ہماری ہی جو ابھی آپ کو امن جتنا نظر آتا ہے نا، جس قدر اس کی سازشیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر سڑکوں پر خون نظر آ رہا ہو جو سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 18 میں سے 14 ٹاؤن پہ کنٹرول آپ کا ہے، تو پھر کی بات نہیں میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں 18 ٹاؤن ہے وہاں کے، اس میں سے 14 ٹاؤن کے ناظم ہمارے تھے، 2 ٹاؤن پہ ہم نے مشترکہ گورنمنٹ بنائی۔ لیکن اگر دیکھیں، اگر 14 نہیں 10 بھی کر لیں، 8 بھی کر لیں، میجورٹی بلک جو ہے وہ وہاں پر آپ کی مقبولیت، آپ کے ساتھ دینے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ کو تنہا کراچی اور سندھ کی، اگر کراچی کی بات فی الحال کرتے ہیں، کراچی کا کنٹرول دے دیا جائے تو کیا آپ ٹارگٹ کلنگ بالکل ختم کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، یہ جو بیماری اس وقت کراچی میں ہے نا، یہی کی صحیح سیم بیماریاں پورے پاکستان کے اندر ہے۔ یہ جو وائرس ہے نا، یہ جو اس سسٹم نے جو جکڑ کے رکھا ہوا ہے اس ملک کو، اور لوٹ مار گسوٹ رہے ہیں، آئے روز لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے، ڈکیتیاں، اغوا اور زمینوں پہ قبضے، یہ پورے پنجاب کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں یہی لوٹ مار جاری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد ایم کیو ایم ہے جو اس ملک میں جو یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اس کا اینٹی وائرس ایم کیو ایم ہے، متحدہ گورنمنٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ وائرس جو ہے پورے پاکستان میں جو اینٹی وائرس متحدہ گورنمنٹ ہے وہ پنجاب میں بھی پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ کراچی، پنجاب، پورے پاکستان میں ہم اس بیماریوں کو ختم کر کے دیں۔ افتخار صاحب، آپ سے اور تمام کارکنان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ بہت سے اہم نکات ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کو ڈسکس ہم نے کرنا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنرز سینٹر میں یعنی کہ وفاق میں اور سندھ میں بھی، لیکن یہ ساتھ کب تک چلے گا؟ یہ اب بس حد ہو گئی۔ مزید بات ہوگی بریک کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات، متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے ساتھ اور رابطہ کمیٹی کے عہدیداروں کے ساتھ، اور بات ہو رہی ہے اس ساتھ کی جو سن 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا وفاق میں اور صوبہ سندھ میں چل رہا تھا، ابھی بھی شاید چل رہا ہے اور شاید چلتا رہے گا، لیکن اس میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں، بہت سے سوالات ہیں، ان کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اب سے ٹھیک 1.5 ہفتہ پہلے ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ جو ہے وہ اب چلے گا، نہیں چلے گا، یا اب راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ پھر اگلے روز ہی ہم نے کہا کہ جب راہیں جدا ہو گئیں، یہی سوال اب یہاں پہ بھی بنتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی راہیں جدا ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، یا ساتھ چلتا رہے گا؟ شاہین صاحب یہ بتائیے کہ سب کارکنان، کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے ایک عوامی جماعت ہے، متحدہ قومی موومنٹ جو کہ کارکنان کو بہت اہمیت دیتی ہے، ان کی ہر بات سنتی ہے، ان کے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اور جواب تلاش کرنے کے لیے عوام سے جا کے پوچھا جائے، اپنے کارکنان سے پوچھا جائے، ایک پول کروایا جائے اور اس میں دیکھا جائے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا آپ کے کارکنان چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں یا بس؟ دیکھیں جی، ایک بات پہلے دن سے واضح ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، میڈیوکر کی بات کرتے ہیں، الطاف بھائی ہمیشہ بات کرتے ہیں جگیرداروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف، ہم ان کی سوچ کے خلاف ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر نہیں ہوتی ہے عام عوام میں۔ میرے جتنے میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں، میرے ذمہ دار ہیں، یہاں پہ ہم پنجاب میں الحمدللہ بڑا کھلا سا کام کر رہے ہیں اور لوگوں میں جا کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور الطاف بھائی کا فکر فلسفہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔